حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام ید اللہ والے ہاتھوں سے اور پاکیزہ ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے، برکت والے ہاتھوں سے اپنی مبارک جوتی نالین پاک خود سلائی کر رہے تھے۔ ہمارا تکبر، ہمارا غرور، ہمارا وہم اور ہمارا تعجب، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا کام نہیں کرتے۔ اے برے صغیر کے مسلمانوں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو اپنا کام خود کرنے میں کبھی آر محسوس نہیں فرمایا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں ٹک ٹکی باندھ کے اس ماہو انجم کے قبلے کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، میں نے حضور کے چہرے پہ معاً اتفاقاً جس وقت نظر ڈالی تو میں نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو نظر نہ ہٹا سکی، حضور کو مسلسل دیکھتی رہی۔ ایسا ماہ، ایسا چاند، ایسا سورج، ایسی چمک، ایسا حسن اور ایسا لازوال شورائے آفاق ثبوت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہتی ہے مجھے خوشی مل رہی تھی، مجھے عجیب ایک تاثر میرے اوپر طاری ہو رہا تھا کہ اتنا حسن میرے سرتاج کو خدا نے عطا کیا ہے۔ پھر میں دیکھا کہ اس حسن کے پیکر کو پسینہ آیا، حضور کے ماتھے پہ پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے، ان قطروں میں اتنی چمک تھی، کہتے ہیں اس میں اتنا نور تھا، وہ میری آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر پسینے کے قطرے سے جو نور نکل رہا تھا وہ مسلسل بڑھ رہا تھا، وہ نور مسلسل بڑھ رہا تھا، میری حیرت بڑھ رہی تھی، میرا دیدار انہماک استغراق میں اور ایک جنون کے اندر حضور کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں تھی کہ مصطفیٰ کے چہرے میں منہمک تھی، مصطفیٰ تھے کہ اپنے جوتے گانٹنے میں منہمک تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتے مبارک گانٹ رہے، دیکھیں نا وہ ہستی بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اور بھائی اس کے بعد بھی کوئی شان بیان ہو سکتی ہے۔ اتنی بلند ہستی اپنے جوتے خود گانٹ رہی ہے۔ ہم کپڑے استری کرنے کے لیے لڑکوں کو بھیجتے ہیں، ہم اپنے جوتے خود پالش کبھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہماری وائف سارا کچھ کرے گی، بچے سارا کچھ کریں گے، شاگرد سارا کچھ کریں گے، آفس سیکرٹری، آفس کا نوکر سب کچھ کرے گا، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ جس نے کچھ نہیں کرنا وہ حضور کی سیرت پڑھے، انشاءاللہ صبح سے شام تک اس کا دل کرے گا اپنے سارے کام خود کرے انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی رہی حضور کے چہرے اور ماتھے پہ جو پسینے کے قطرے تھے ان کے موتی اور ان کی چمک بڑھتی رہی، نور بڑھتا رہا۔ کہتی ہیں کہ اچھا میں حضور کو دیکھتی رہی، اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو کہتے ہیں عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں اور آپ کے چہرے پہ جو پسینے کے قطرے ہیں ان کے اندر اتنا حسن ہے، اتنا نور ہے، اتنے جلوے ہیں، اتنی بجلیاں ہیں اور اتنے براق ہیں کہ وہ پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ اگر آج ابو کبیر حوزالی شاعر زندہ ہوتا، اس نے جو شعر کہے تھے اسے پتہ چلتا کہ اس نے جو شعر کہے تھے وہ مان اور بالکل حضور کے چہرے پہ فٹ۔ روزہ لگے تو اور سنو اگلیاں گلا۔ اچھا جب کہا نا ابو کبیر حوزالی دور جاہلیت کا جو شاعر تھا، اس نے جو شعر کہے تھے حضور اس کو پتہ چلتا میں نے جو شعر کہے ہیں یہ حضور کے چہرے پہ چنگے فٹ آتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا چہرہ ہی اتنا تابناک ہے، روشن ہے، نور والا ہے، جلووں والا ہے، برکت والا ہے، حسن والا ہے۔ تو حضور نے کہا عائشہ وہ شعر سناؤ۔ کیا کہا؟ عائشہ وہ شعر سناؤ۔ تو حضرت عائشہ پاک نے وہ شعر سنائے۔ پہلے شعر کا ترجمہ ہے کہ وہ ولادت اور شیر خارگی کی ناپاکیوں سے پاک ہے، وہ ولادت اور شیر خارگی کی ناپاکیوں سے پاک ہے۔ پھر کہا دوسرا شعر سنیں، وَإِذَا نُظِرَتْ إِلَىٰ أُسْرَةِ وَجْهِهِ، جب اس حسین چہرے کی طرف نگاہ کی جاتی ہے
برکت کبرکل عارض المتحللی، تو حسن کی بجلیاں، نور کی بجلیاں، برکت کی بجلیاں، آسمان کی بجلیاں اور دن کی بجلیاں اور سارے کا سارا حسن مل کر مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ پاک حضور کو کیوں دیکھ رہی تھی؟ ان کو مزہ آ رہا تھا، لطف آ رہا تھا، پیار آ رہا تھا، ہے جی؟ تو سبحان اللہ، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ عائشہ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے دیکھ کے خوش ہو رہی ہے، اسے ابو کبیر غزالی شاعر بھی یاد آ گیا ہے، اسے اس کے شعر بھی یاد آ گئے ہیں، اس نے وہ شعر پڑھ بھی لیے ہیں اور میرا چہرہ دیکھ بھی رہی ہے، میرے چہرے کی بجلیوں، میرے چہرے کے نور، میرے چہرے کے انوار اور حسن کی داد بھی دے رہی ہے۔ اور پھر شعر سنا نا تو کہا کہ ادھر میں نے شعر سنا، ادھر تو نے میرا دیدار کیا۔ اور سنے مصطفیٰ نے فرمایا اے عائشہ، جو خوشی اور مسرت تجھے میرے دیدار سے نصیب ہوئی ہے اس سے زیادہ مجھے تیرے کلام سے نصیب ہوئی ہے۔